آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی تھا اور امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے تھے۔ والد کی کنیت کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور آپ کی عمدہ صفات کے پیش نظر آپ کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا، جیسے صابر، آزمائشوں پہ صبر کرنے والا، ذکی، پاکیزہ اخلاق والا، وفی، لین دین میں دیانتدار، ولی، اطاعت گزار اور نیک و صالح۔ تاہم آپ کا مشہور لقب رضا تھا۔ اس مبارک لقب کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت پر اپنے ظاہر و باطن سے راضی ہو چکے تھے۔ دوسری، اللہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے راضی تھا اور لوگ بھی آپ سے بہت خوش تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تیز گندمی رنگ تھا اور قد مبارک درمیانہ تھا۔ لباس میں اون اور ریشم کی بنی ہوئی چادر اڑنے کا ذکر آتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب خلوت میں ہوتے تو فقیرانہ لباس پہنتے، اور جب شاہی مجالس وغیرہ میں جاتے تو لباس فقرانہ زیب بدن فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری عظمتوں و فضیلتوں سے نوازا ہے اور نہایت بلند شان و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ خاندان اہل بیت کے جلیل القدر اور صاحب فضل و کمال ہستی اور محبوب زمانہ شخصیت ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں بنو ہاشم کے سردار اور بزرگ ترین شخصیت کے تعارف سے جانے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے زمانے میں آل ابو طالب میں سے کوئی شخص بھی اس مقام و مرتبے پہ نہیں تھا جس کے آپ تھے۔ وہ نیشا پور تشریف لائے، مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور ایران آئے۔ ایران میں ایک جگہ ہے نیشا پور، اور جب نیشا پور میں داخل ہوئے تو اس طریقے سے ایک سواری تھی جس کے اندر آگے گھوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بند سواری جس کے پردے آگے پیچھے ہر جگہ سے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو پالکی یا کچھ اس طریقے کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ امام رضا اس سواری کے اندر جب نیشا پور میں داخل ہوئے تو لاکھوں کا سمندر اور مجمع اس انتظار میں کھڑا تھا کہ آج امام کا دیدار ہوگا۔ اس امام کے دیدار کے انتظار میں وہ لاکھوں لوگ کھڑے تھے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 تو وہ تھے جو عالم تھے، کہ جن کے پاس حدیث روایت کرنے کی سندیں موجود تھیں۔ وہ پیپر پینسل لے کر آئے ہوئے تھے کہ آج اس اللہ کے ولی اور امام سے وہ حدیث سنیں گے کہ جس کی سند اہل بیت کی ہوگی۔ 20,000 تو صرف وہ لوگ تھے کہ جو عالم تھے، اور لاکھوں کا مجمع صرف امام رضا کو دیدار کرنا آیا تھا کہ امام جو ہیں آج ہماری سرزمین پہ پہنچے۔ ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ آپ تو جوانی کے زمانے میں ہی مسجد نبوی میں بطور مفتی مسائل بتایا کرتے تھے۔ افتاء کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حدیث کی تحصیل اور اس کے آگے اشاعت کی خدمات بھی سر انجام دی۔ بہرحال جن حضرات سے آپ نے حدیث روایت کی ان میں آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم اور عبید اللہ بن ارطا کے نام سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنے چچا یعنی حضرت امام جعفر صادق کے جلیل القدر اصحاب فضال و کمال صاحبزادوں اسماعیل، عبداللہ، اسحاق اور علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت لی۔ آپ نے اپنا سارا مال ہی خرچ کر دیا۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اور اکثر اندھیری راتوں میں دیتے تاکہ اس غریب شخص کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ کی نیکی بھی موجود رہے۔ بعض نے کہا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 1000 غلام آزاد کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی برتن میں جب کھانا لایا جاتا تو اس میں عمدہ اور اچھی چیز اٹھا کے غریب لوگوں کو بھجوا دیتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، سورہ بلد کی یہ آیتیں۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے اعمال میں سے یہ آدمی غلام آزاد کریں یا کسی غریب و مسکین بھوکے شخص کو کھانا کھلا دے۔ خلیفہ وقت مامون الرشید عباسی آپ سے بہت محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی صاحبزادی ام حبیب آپ کے نکاح میں دی۔ اپنے ملک میں رائج کرنسی درہم و دینار کے سکوں پر آپ کا نام کندہ کرایا، اور سن 201 ہجری میں تو اس نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ جب مامون نے یہ کام یعنی خلافت آل عباس سے نکل کے آل علی میں داخل کر دی، کیونکہ مامون عباسی تھا اور امام علی رضا علوی تھے، تو بغداد میں بنو عباس کے لوگ بگڑ گئے اور انہوں نے بغاوت کر کے اپنے طرف سے مامون کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ ابراہیم بن میدی یہ بنو عباس میں سے تھا بلکہ مامون کا چچا تھا کہ ہاتھ میں بیعت کر لی اور اسے تخت نشین کر لیا۔ یہ واقعہ 5 محرم بروز جمعرات 202 ہجری کو پیش آیا۔ مامون اس وقت مروہ میں تھا اور بنو عباس کی طرح ان کے حامیوں کے دل بھی مامون سے پھر چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کے امام علی رضا نے مامون اور رشید سے کہا، خلیفہ آپ کی خیر خواہی ہم پر لازم ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ عام لوگ آپ کے اس عمل کو پسند نہیں کر رہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اور جو خاص لوگ ہیں وہ
فضل بن سہیل کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میرا آپ کو دیانت دارہ مشورہ ہے کہ ہم دونوں آپ سے دور ہو جائیں، یہاں تک کہ خاص اور عام لوگ آپ کے ساتھ درست ہو جائیں اور آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے۔ مگر مامون نے ان کو اپنے سے دور نہ کیا اور مروہ سے بغداد کی طرف لشکر کشی کر دی۔ ابراہیم بن مہدی پہلے تو چھپ گیا، پھر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر کے مامون کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ مامون نے بھی اسے معاف کر دیا اور قتل نہ کیا۔ اس طرح مامون کی حکومت پھر مستحکم ہو گئی۔ مومنین بننے کی ساری صلاحیت آپ میں موجود تھی۔ مامون اور رشید نے جب آپ کو ولی عہد بنایا تو مامون کے اپنے ہی بعض افراد نے اس پہ اعتراض کیا۔ اس پہ مامون نے ان کے سامنے آپ کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، اس وقت روئے زمین پہ ان سے زیادہ فضیلت والا، زیادہ عفت والا، زیادہ تقوی والا، زیادہ زہد، دنیا سے بے رغبی والا اور عوام و خواص میں ان سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی و مقرب بلکہ اولیاء اللہ کے امام و پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ مامون رشید نے جب آپ کو ولی عہد بنایا، یعنی اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا اعلان کیا، تو مامون کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں میں کچھ کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا اور ان لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ خلافت بنو عباس سے نکل کے بنو فاطمہ میں منتقل ہو جائے گی، چنانچہ انہیں آپ کی ذات سے نفرت سی ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ جب امام رضا مامون کے پاس آتے تو دربان اور دیگر چشم و خدام فوراً اٹھ کے سلام کرتے اور دروازے کے سامنے والا پردہ ہٹا دیتے اور آپ اندر داخل ہوتے۔ لیکن جب ان لوگوں کے دل آپ سے بیزار ہو گئے تو وہ آپس میں گھٹ جوڑ کر کے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آج کے بعد علی رضا آئیں گے تو ہم ان کے لیے نہ کھڑے ہوں گے نہ پردہ ہٹائیں گے۔ ازبہ سابق جب آپ تشریف لائے تو ان سے رہا نہ گیا، اٹھے سلام کیا اور پہلے کی طرح سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ جب آپ اندر چلے گئے تو یہ سب ایک دوسرے کو اس عمل پہ ملامت کرنے لگے اور کہا اس کے بعد اگر وہ آئیں تو ہم بالکل پردہ نہیں ہٹائیں گے۔ پھر جب اگلا دن ہوا اور آپ تشریف لائے تو یہ لوگ پھر اٹھے اور سلام کیا، لیکن اس دفعہ پردہ نہیں ہٹایا، بس ایک طرف کھڑے رہے۔ جب آپ دروازے کے قریب آئے تو یک ہوا کا ایک جھونکا چلا جس نے پردہ اس سے بھی زیادہ تیز سے ہٹایا جتنا پہلے ہٹایا جاتا تھا، اور آپ تشریف اندر لے گئے۔ پھر جب آپ باہر جانے کا وقت آیا تو دوسری جانب سے پھر ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا جس نے آپ کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے بلا شبہ اس شخص کا اللہ کے یہاں کوئی خاص مقام ہے اور اللہ کی ان پہ کوئی خصوصی عنایت و رحمت ہے، لہذا آج سے آئندہ ان کی ایسی ہی خدمت کیا کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ مامون اور رشید کی زندگی میں ہی آپ کا پردہ فرمانا ہوا۔ مامون کو آپ کے پردے فرمانے کا بہت زیادہ دکھ اور رنج تھا کہ کئی روز تک اس پہ غم کی کیفیت چھائی رہی، نہ کھانے میں اس کا جی لگتا، نہ پینے میں، اور دیگر لذت ان دنوں میں اس سے چھوٹ گئی۔ نماز جنازہ اس نے خود پڑھائی اور اپنے والد ہارون رشید کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ آپ شہید فوت ہوئے، اور شہادت کا یہ قصہ درج ذیل ہے کہ آپ غسل خانے میں گئے، وہاں سے باہر نکلے تو آپ کے سامنے ایک تھال میں زہریلے انگور پیش کیے گئے جن میں زہریلی سوئیاں تھیں۔ جس طرح زہر داخل کیا گیا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، ان کے نزول فرمانے سے آپ کا انتقال ہوا۔